We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. آخر کون ہے یہ بدقسمت کہ جس کو عدالت سزائے موت کا حکم سنا رہی ہے اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں؟ کسی نے بنگال کی رانی کہا، کسی نے ڈائن حسینہ کہا، تو کسی نے جادوگر بڑھیا کہہ کے پکارا۔ We're going to head straight to Bangladesh. A special tribunal has found the deposed Prime Minister Sheikh Hasina guilty of crimes against humanity and she's been sentenced to death. Sheikh Hasina Wajid, the former Prime Minister of Bangladesh. حکومت کے ایوانوں سے جلا وطنی تک کا سفر، با اختیار سے بے اختیار تک کا سفر، تخت و تاج سے سزائے موت کا سفر، کیسے ہوا یہ سب؟ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ 17 نومبر 2025 کو عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم سنایا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ شیخ حسینہ واجد بابا قوم شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں، جو کہ 18 ستمبر 1947 کو بنگلہ دیش کے علاقہ گوپال گنج میں پیدا ہوئی۔ سیاسی گھرانہ اور سیاست اپنے خون میں ہونے کی وجہ سے سیاست کا آغاز اپنے والد کی پارٹی دی عوامی لیگ سے سن 1981 میں کیا، جبکہ 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان کو ایک بغاوت کی وجہ سے اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور اس جان لیوا حملے میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تقریباً 40 لوگ مارے گئے، جن میں ان کے خاندان اور ان کی پارٹی کے بہت سارے قریبی ساتھی بھی تھے۔ اب آتے ہیں حسینہ واجد پہ۔ پہلی بار 1996 میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی اور یہ سفر جاری رہا 2001 تک، اور 2001 میں وزارت عظمیٰ سے الگ ہونا پڑا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے سب سے لمبے عرصے تک حکمران رہنے والی خاتون بنی، اور یہ سفر 2009 سے شروع ہوا اور اس دن ختم ہوا جب جولائی 2024 میں ہزاروں طالب علم بنگلہ دیش کی سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلے، جسے بعد میں جولائی انقلاب کا نام بھی دیا گیا۔ کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف 3 ہفتے تک طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا گیا۔ در حقیقت مکتی باہنی رضاکاروں کے خاندانوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کا کوٹا جو دیا گیا، اس کے خلاف احتجاج تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کو سمجھنا بھی خاصا اہم ہے، وہ یہ کہ آخر یہ جولائی انقلاب کی وجہ بننے والا مکتی باہنی کیا چیز ہے۔ مکتی باہنی یا مکتی فوج بیسیکلی وہ فوج تھی جو 1971 وار میں انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان، اس وقت کے ویسٹ پاکستان کے ساتھ جنہوں نے فائٹ کی۔ تو حسینہ واجد نے 18 جولائی کو یہ حکم دیا کہ کیسے بھی کر کے اس احتجاج کو ختم کیا جائے۔ تو 2 دن کے اندر پولیس اور فوج نے مل کر تقریباً 1400 طالب علموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس کے بعد یہ احتجاج ایک ملک گیر انقلاب کی صورت اختیار کر گیا، اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ شیخ حسینہ واجد کو بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت بھاگنا پڑا، اور آج کل وہ بھارت میں ہی سیاسی پناہ میں ہے۔ حسینہ واجد نے اپنے 21 سالہ دور حکومت میں تقریباً 140 سیاسی مخالفین کو پھانسیاں دی اور ہزاروں کی تعداد میں رہنماؤں اور کارکنوں کو لاپتہ کروایا، اور اسی وجہ سے آج بھی کچھ لوگ ان کو ڈکٹیٹر آف بنگلہ دیش کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔